بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم آج بات کریں گے کہ ورمی کمپوسٹ کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے دوست نے کومنٹس میں کویشچن کیا تھا کہ ورمی کمپوسٹ کو کتنا مقدار میں ڈالنا ہے، اس کی مقدار بتا دیں کہ کتنی ڈالنی ہے۔ یہ ناظرین، اگر جس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی جانب بڑھیں ہیں، حصول برکت کے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو ورمی کمپوسٹ ہے، اس کا استعمال کے لحاظ سے مختلف مقداریں رہیں گی، یعنی گملوں میں اور رہیں گی، گھر میں کیاری میں اور رہے گی، اور طریقہ بھی ڈالنے کا مختلف رہے گا کہ یعنی گملوں میں اور طریقے سے ہم ڈالیں گے، اور دوسرا کیاریوں میں اور باہر کھیتوں میں زیادہ پودے ہوں تو آپ اس کو اور طریقے سے ڈالیں گے۔ سب سے پہلے میں گملے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ گملے میں اگا رہے ہیں پودے، پھول کے پودے، پھل کے پودے، سبزی کے پودے، تو اس کے لیے ورمی کمپوسٹ ڈالنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ کے گملے میں جتنی مٹی آتی ہے، اس کی آدھی مٹی آپ کسی گارڈن سے زرعی یا زرخیز مٹی آپ لے لیں، یا کسی نہر سے وہ مٹی نکال کے لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں اتنی ہی مقدار میں آپ ورمی کمپوسٹ، یعنی آپ کے گملے میں 5 کلو مٹی آتی ہے تو آپ نے 2.5 کلو مٹی لے لی ہے، اور 2.5 کلو ورمی کمپوسٹ ڈال کے اس کو مکس کر کے آپ گملے کو بھر لیں گے، اور اوپر سے پانی لگا کے پھر بیج لگا دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے بیج کی جرمینیشن زیادہ ہوگی، کیونکہ ورمی کمپوسٹ اس میں انزائمز ہے، نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، پوٹاش ہے، اور دوسرے مائکرو نیوٹرینٹس مثلاً آئرن، کاپر وغیرہ، سب مینگنیز، سب اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں مکمل نیوٹریشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے سب کے سب مکمل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر ہم کیاری میں لگاتے ہیں، کیاری میں ہمارا پودا گھر میں لگا ہوا ہے انڈور میں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ پودے کے تنے کے تقریباً 1 فٹ سے 1.5 فٹ کی جگہ ایریا چھوڑ کے اس کے آگے آپ 2 سے جتنی آپ کے پودے کی چھتری ہے وہاں تک آپ نے اوپر سے 2 انچ اوپر والی طے کی 2 انچ والی مٹی آپ نے نکال کے سائڈ پہ رکھ دینی ہے۔ اس کو ہم دوبارہ استعمال کریں گے، اور نیچے سے 4 انچ کی کم سے کم مٹی کی جو طے ہے وہ آپ نکال لیں گے۔ 4 انچ کی جو مٹی کی طے آپ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اس 4 انچ کی مٹی وہ جتنی بنے گی اتنی مقدار میں آپ نے ورمی کمپوسٹ کو لے لینا ہے۔ اس کے اوپر وہ ڈال کے اوپر سے وہ جو اپنے 2 انچ والی مٹی اوپر والی نکالی تو اس کو دوبارہ واپس میں اوپر میں پھر پھیلا دینا ہے، اور اس کے بعد اوپر سے پانی لگا دیں گے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے پودے کے لیے بہت اچھی رہے گی، یعنی آپ کا پودا بھرپور بڑھے گا بھی۔ آپ کا پودا کو جڑیں اس دوران میں اگر تو کوئی جڑیں کٹ بھی جاتی ہیں تو وہ دوبارہ ریکور ہو کے دوبارہ واپس بن جائیں گی، نئی جڑیں آ جائیں گی، بہت جلدی آ جائیں گی، اور آپ کا پودا کا پھل اگر لگا ہوا ہے تو اس کا پھل کا سائز بڑھ جائے گا، اور اگر پھل نہیں اٹھایا ہوا تو جب پھول کا موسم آئے گا تو اس وقت بہت زیادہ پھول لے گا اور بہت زیادہ پھل بنیں گے، اور پتے بہت شائننگ اور خوبصورت اور بڑے بڑے پتے نکلیں گے، جس سے آپ کا پودا زیادہ سے زیادہ خوراک بنائے گا اور زیادہ سے زیادہ پھیلے گا۔ اور اگر آپ کے پودے آؤٹ ڈور میں یعنی گارڈن میں لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اس کو 40 کلو گرام 40 کلو گرام ورمی کمپوسٹ جو ہے ہر پودے کے نیچے ڈال دیں۔ اور یاد رکھیں کہ عمر کے لحاظ سے پودوں کی جو کھاد کا طریقہ ہے، یعنی عمر کے لحاظ سے جو پودوں میں کھاد کی مقدار ہے وہ میں نے مختلف ایک امرود کے بھی پودوں کو میں اندر بھی اور کنو کے پودوں کے بھی، آڑو کے پودوں کے بھی میں نے کھاد کی مقدار بتا دی ہے کہ کتنی مقدار آپ نے 1 سال کے پودے کے لیے کتنی ہے، 2 سے اس طرح میں نے 10 سے 10 سال کے 15 سال تک کی عمر کے پودوں کی خوراک کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک رہ گیا ورمی کمپوسٹ کا، اس میں اب دوسرا ایک کویشچن ہمارے دوست کا ہے کہ کیا اس کو ہم گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اس کو گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح گوبر والی کھاد ہے
وہ بھی ایک آرگینک ہمارا فرٹیلائزر ہے. اس کو اگر ہم گرمی میں، سخت گرمی میں، خصوصاً مئی کے مہینے میں اگر یا جون کے مہینے میں اگر استعمال کریں گے تو ہمارے پودوں کے جلنے کا خدشہ رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی ساری گیسیں باقی بچ جاتی ہیں. یا تو اگر آپ اس کو مکمل ڈیکمپوز کر لیں، جس طرح میں نے آپ کو ڈیکمپوز کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ اس کے اوپر مسلسل پانی کا چھڑکاؤ کریں اور اس کی اس کو ہلاتے رہیں، یعنی اوپر سے نیچے کرتے رہیں، تاکہ اس کے سارے کے اندر نوتر بھی ہر وقت قائم رہے اور اس میں موجود گیسیں مکمل اخراج ہو جائے. تو پھر وہ اگر اس کو آپ ڈالیں گے تو اس کا ڈالنے کا طریقہ تھوڑا مختلف رہے گا، یعنی اس کے اندر ہم پانی کو مکس کر کے، پانی کے اندر حل کر کے اگر فلڈ کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ فائدہ دے گا. ہاں، ورمی کمپوسٹ کو بھی آپ پانی کے اندر حل کر کے فلڈ کر سکتے ہیں باغ کے اندر، آپ گارڈن کے اندر، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو اندر پانی کے اندر حل کر لیں، یعنی 1:10 کی نسبت سے 10 لیٹر پانی میں 1 کلو آپ ورمی کمپوسٹ کو حل کر کے اپنے گملے کے پودوں میں، کیاریوں کو بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اس کو ورمی کمپوسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح انڈور میں لگے ہوئے پودوں کو اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور آؤٹ ڈور پودوں میں بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تم کو پہنچا. اپنی دعا میں رکھا. پاکستان زندہ باد.